امام حضرت مولانا خورشید صاحب حشمتی نے حضور مفتی اعظم ہند کی ذات پر روشنی ڈالی۔ ضرورت بالکل نہ تھی کہ میں آپ سے کچھ گفت و شنید کرتا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ بزم میرے آقائے نعمت حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور سرکار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شاہ آل رحمہ مصطفیٰ رضا خان صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، تو کچھ کہہ کر میں مجھ جیسا بے بس آدمی حضور کی بارگاہ میں نیاز حاصل کر لے، حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض و معروض کرنے کی غرض سے حاضر آیا۔ حضور سرکار شیر پیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بے انتہا محبتیں تھیں، اور یہ جو ہم اور آپ آج سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کو مظہر اعلیٰ حضرت کے لقب سے یاد کرتے ہیں، یہ لقب دینے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کی ذات تھی۔ انہوں نے حضور مظہر اعلیٰ حضرت کا لقب حضور شیر شیخ سنت کو دے کر زمانے کو یہ بتا دیا، چلنے والے چلا کرو، مرنے والے مرا کرو، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے حضور مظہور کا اگر کوئی مظہر ہے تو اعلیٰ حضرت کا روحانی فرزند یہ شیر شیخ سنت ہی ہے۔ اور جلنے والوں کی جلنوں میں اضافہ بھرنا، کچھ لوگ اس کوڑ کو لے کر اپنی قبروں میں چلے گئے، کچھ لوگوں کے دل آج بھی اس کوڑ کی وبا سے بالکل متاثر ہو چکے ہیں، آج بھی ان کی زبانوں سے عظمت مظہر اعلیٰ حضرت ماننے کے لیے جملہ نہیں ادا ہوتا، بلکہ بمبئی کے میرن سے ڈھیوں سے پیسہ لینے کے لیے مظہر اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، تاکہ وہ گولڈ کاٹیا بار اور وہ گجرات کے نام جو آج بھی جن کا ایمان جو بچا ہوا ہے وہ کسی اور کی دیر نہیں، وہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی بے انتہا گولڈ کاٹیا بار کی خدمتوں کا نتیجہ ہے کہ اس بمبئی کے اندر بسنے والے محمد علی ناپارا اگئی پارا پہ بسنے والے جو سنی میرا مسلمان جو سنی ہے جو تیرے مظہر اعلیٰ حضرت کی ہے۔ آج بھی جب ان کی زبانیں بمبئی کے الگ الگ سیٹھیوں کے دربار میں جب 8 محرم کو ان سے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ان کی زبانیں شیر پیش سنت کی تعریف کے نام پر ان کی عیب جوئی کے لیے ہوا کرتی ہیں، آج بھی آتے ہیں پیسہ بھرتے ہیں اور شیر پیش سنت کی اس پر عیب جوئی کر کے چلتے بنتے ہیں۔ آج یہ حضور مفتی اعظم ہند کی محفل پاک ہے، آؤ دیکھو یہ بارگاہ رضا ہے، یہ گلی اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ گلی اس مجدد اعظم کی ہے، لنگر مجدد اعظم چالو ہے، اس سے رضوی اپنے پورے آبتاب کے ساتھ موجود ہے، اور سرکار مظہر اعلیٰ حضرت حضور مشاہد ملت کو لیتے ہیں، حضور سرکار عسکری بھیا کو لیتے ہیں،
حضرت سرکار صوفی باصفا مشہود ملت کو لیتے ہیں، حضرت سرکار شیر ہندوستان حشمتی شمسی حضرت علامہ ادریس رضا خان کو لیتے ہیں، حضور قطب زمن سرکار معصوم ملت کو لیا کرتے ہیں، حضور جنید زمان سرکار ناصر ملت کو لیتے ہیں، اس سے رضوی کے لیے گھر سے روا اور تباہ ہو جاتے ہیں، ساتھ میں محبوب ملت بھی ہے، ساتھ میں مفتی وجیہ الدین صاحب قبلہ بھی ہے، ساتھ میں حقیق العلماء مفتی ابو طاہر محمد طیب صاحب قبلہ بھی ہے، ساتھ میں مفتی کانپور حضرت مفتی ملک نیاز احمد صاحب قبلہ بھی ہے، دین پر مشاہیر علماء کرام آپ کے ہمراہ اس سے رضوی کے لیے نکلا کرتے ہیں، اس سے رضوی میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہ گلی میرے اعلیٰ حضرت کی ہے، اتر میرے اعلیٰ حضرت کا ہے، لنگر کھانے کے لیے، لنگر کو تناول کرنے کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے دیوانوں کی ایک لائن لگی ہے، ایک قطار لگی ہے، اس قطار میں سب سے پیچھے آ کر اپنے شہزادوں کو لے کر وہ مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات کھڑی ہو جایا کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور علماء کا راستہ ادھر سے ہے، حضور مولانا لوگوں کا راستہ ادھر سے ہے، حضور مفتیان کرام کا راستہ ادھر سے ہے، فرمایا یہ اعلیٰ حضرت کا غلام ہے، غلام اپنی مفتیت کو، اپنے علم کو، اپنے سرمایہ کو پرورت کیا جاتا ہے، یہاں سے اعلیٰ حضرت کا غلام ہوا کرتا ہے۔ اب تم کو کیا لگتا ہے، تم کو کیا لگتا ہے حشمت علی کا علم یہ قسمی ہے، قسمی یہ درسگاہوں میں حاصل کیا ہے؟ ارے اللہ بابا یہ علم قسمی نہیں ہے، بلکہ جب سوال گھر میں رکھ کے آتا ہے تو بارگاہ بلا سے اس کے اضافے کے ساتھ رکھا ہو جایا کرتا ہے، اور یہ عطائی ہے، یہ درے سرکار مجدد اعظم سے عطا کیا گیا ہے۔ اب پیچھے لائن میں کھڑے ہیں، علماء کی بھیڑ بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کے مریدین کی بھیڑ بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے شیر میں شیر سنت زندہ باد، مگر اتنے میں ایک صاحب جا کر لنگر خانے کے اندر بیٹھے ہوئے تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ مولانا حشمت علی پیر بھٹی آئے ہیں۔ حضور عرض کرتے ہیں لاؤ جلدی بلاؤ ان کو میرے پاس، ان سے بہت ضروری کام ہے۔ کہ حضور جلدی کیسے آ سکتے ہیں، وقت تو اس لنگر خانے میں تانا تناول فرمانے والوں کی لائن میں سب سے آخر میں موجود ہے۔ وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت اپنی مسند سے اٹھتے ہیں، اس کے بعد چل دیتے ہیں، اب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا نور نظر، وہ اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا، وہ مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات لیمپ میں لگی ہے۔ حضور مفتی اعظم کرتے مولانا یہ کہاں کھڑے ہو، آپ چلو میرے ساتھ اندر۔ حضور مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت، فرماتے نہیں حضور یہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ساتھ میں میرا مشاہد بھی ہے، یہ ساتھ میں میرا مشہود بھی ہے، یہ ساتھ میں میرا عسکری بھی ہے، یہ ساتھ میں میرا انگریز بھی ہے، یہ ساتھ میں میرا معصوم بھی ہے، یہ ساتھ میں میرا ناصر بھی ہے۔ جب یہ کل پڑے ہو تو جان جائے کہ اس گلی کے اندر لائن لگا کر ہمارے دیووں مشین میرے والد کو عطا کیا گیا ہے، کل یہ بھی VIP گیٹ نہ ڈھونڈے، اس لیے آج مجھے یہ کھانے میں دیا جائے۔ کیا فرمایا حضور مفتی اعظم کی جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ بھی شہزادہ اعلیٰ حضرت تھے نا، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے جگر کے ٹکڑے تھے نا۔ فرمایا ٹھیک ہے اے لوگوں، مولانا حشمت علی صاحب کی عزت پوری کی جائے، اور جتنے لوگ آگے ہیں وہ لوگ میرے حکم سے آگے سے آپ کے پیچھے چلے لگائے اور ان کو آگے کر دیا جائے۔ اب یہ لائن جو آگے کی ہٹ کے پیچھے آئی، سرکار میں ذریعہ اعلیٰ حضرت اندر لے ہو گئے، یہ تھی سید شہزادہ اعلیٰ حضرت کی حضور
لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، آج لوگ کیچڑ اچھالا کرتے ہیں. یہی بمبئی کی سرزمین ہے، یہی محمد علی روڈ ہے. سن 44-45 کا تذکرہ ہے. 1944 یا 1945 کا تذکرہ ہے. ابھی تقسیم ملک نہیں ہوا ہے، ابھی ملک کا بٹوارا نہیں ہوا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کو بمبئی آنے کی دعوت سرکار مظہر اعلی حضرت نے یہاں سے کی تھی اور حضور نے قبول فرمائی. 2 مہینے اسی بمبئی کی سرزمین پر رہ کر سرکار مفتی اعظم ہند کے استقبال کا انتظام جس ساتھ میں کیا تھا وہ ساتھ پورا نہیں، وہ سرکار شیخ سنت کے ساتھ تھی. آج کیا لوگ جانے یہ کانپور کی سرزمین ہے. حضور سرکار شیر پیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانپور کی دعوت سرکار مفتی اعظم ہند کو دی. اور جب کانپور کی دعوت سرکار مفتی اعظم ہند کو دی تو بڑے شان سے کانپور کے اندر حضور مفتی اعظم ہند کے استقبال میں ایک جلوس نکالا گیا. اسٹیشن سے لے کے بزریہ محلے تک یہ پورا 5 کلومیٹر کا ایک جلوس نکلا. حضور مفتی اعظم ہند کو پٹی پہ بٹھایا گیا اور اس پٹی کے آگے جو شخصیت مفتی اعظم ہند زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے چل رہی تھی وہ ذات تھی حضور سرکار شیر پیش سنت. یہیں پر محدود نہیں ہوا، سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے. سرکار مظہر اعلی حضرت تبلیغ کے آگے آگے پیدل رفع دماہ نعرے لگاتے ہوئے. حضرت کے مرید تھے، بہت دیوانے تھے سرکار شیر پیش سنت کے، بڑے عاشق تھے سرکار مظہر اعلی حضرت کے. ان کو دیکھا تو ان کے دل میں تھوڑا سا رنج ہوا کہ میرے پیر پیدل 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 چل رہے ہیں اور سرکار مفتی اعظم ہند بندی پہ بیٹھے ہیں، رات میں سوئے. فجر کا وقت قریب ہوا، خواب میں دیکھا کہ وہی روڈ ہے، وہی شاہراہیں ہیں، وہی راستے ہیں. کچھ جماعت آتی ہے، ان راستوں کی صفائی ہو رہی ہے. پھر کچھ جماعت آتی ہے، ان راستوں کے اوپر دھلائی کی جا رہی ہے. پھر کچھ لوگ آتے ہیں، ان راستوں کو مہنگے اور اچھے عطر سے معطر کیا جاتا ہے، خوشبودار کیا جاتا ہے. یہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آج کون آنے والا ہے، آج کون سی شخصیت جلوہ نما ہونے والی ہے. تو فرمایا جاتا ہے آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس راستے سے نکلنے والی ہے، آج آقا کی سواری نکلے گی. اس لیے ان راستوں کو سجایا جا رہا ہے، اس لیے ان راستوں کو معطر کیا جا رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں پیچھے سے پکی آ رہی ہے، لوگوں کا ہجوم نعرہ لگاتا ہوا آ رہا ہے کہ شیر پیش سنت زندہ باد، شیر پیش سنت زندہ باد، مظہر اعلی حضرت زندہ باد. اب وہ نعرہ لگاتا ہوا ہجوم آ رہا ہے. دیگر کے بھی نعرے لگ رہے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر لگ رہا ہے، نعرے رسالت یا رسول اللہ لگ رہا ہے. مگر کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلوہ نما ہے. دائیں طرف سرکار مظہر اعلی حضرت بیٹھے ہیں اور ایک طرف حضور سرکار اعلی حضرت جلوہ فرما ہے. اور آقا فرماتے ہیں اس نے میرے دین کے خاطر، اس نے میرے جو ہے مذہب کے خاطر دوسروں کو اتنی عزت دی، اعلی حضرت کے شہزادوں کو اتنی عزت دی. آج اس کی عزت کا جلوس کانپور میں نہیں کرتا، آج اس کی عزت کا جلوس، تقریم کا جلوس فرشتوں کے درمیان نکالا جا رہا ہے. کیا جانے کوئی سرکار مظہر اعلی حضرت اور سرکار مفتی اعظم ہند کی محبتوں کو آج آتے ہیں کچھ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، تقسیم کے تذکرے کو لے کر آتے ہیں کہ ملک میں بٹوارا ہوا، لیگ بنی اور کچھ لوگ جنہ کے پیچھے چل پڑے. وہ بھول گئے کہ ہمارا دین جنہ نہیں، ہمارا ایمان جنہ نہیں. ہم بڑے اس لیے ہوئے، ہم پیدا اس لیے ہوئے، ہم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ دنیا نبی کے پیچھے چلے، شریعت مصطفیٰ پہ لوگوں کو چلنے کا حکم سکھائیں. لوگ بھول گئے. جب وہ لوگ بھول گئے اور جنہ کے جو ہے ساتھ دینے
لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لوگ بھول گئے. یہ کیا ہوا؟ آج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں سے غلطی ہوئی، آؤ ہم کہتے ہیں نا حضور فاتح کشمیر اور شہزاد والے فاتح کشمیر اور مولان ملت فرحان ملت کہتے نا چھیڑو نہیں، ورنہ پھر ہم بہت کچھ جانتے بھی ہیں، ہے نا. آؤ گے تو بہت کچھ مٹیریل ہے. ہم کو ہمارے بزرگوں نے کسی معاملے میں یتیم نہیں چھوڑا، ہر چیزیں الماری میں سکی ہے. جب چھو مانو گے نکال کے ہاتھ میں تھما دیں گے. آج آتے ہیں غلطی ہوئی. آؤ مظہر اعلی حضرت نے اس دور کے اندر جب بڑے بڑے دعائیں موجود تھے، جب بڑے بڑے کہلانے والے موجود ہوا کرتے تھے، تب مظہر اعلی حضرت نے ایک کتاب 70 سوالات بہادر دینیا ایمانیہ ضروریہ لکھ کے دے دی تھی. 70 میں سے تمہارے پڑھوں نے ایک کا جواب آج تک نہ دیا ہے. اگر تمہارے پڑھے نہ دے پائے تو تم کیا چپتی کا چھوڑواؤ. یہ مہارانا شریف ہے، مہارانا شریف اعلیٰ حضرت کا پیر گھرانہ. ایسے کبھی اعلیٰ حضرت کا پیر گھرانہ. یہ وہ ذات ہے جو ذات حضور سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں تسلیم شدہ ہے، جس کو لوگ سیدنا سرکار تاج العلماء سرکار سید محمد میاں صاحب اللہ مہانی کہتے ہیں. بات کریے نا تو آؤ دیکھو رسالہ کا سرکار تاج العلماء نے نام رکھا تو بے مغال تیلی. آؤ جواب دو، کہو تاج العلماء سے غلطی ہوئی، ایدم نکال کے پھینک دیے جاؤ گے میرے سیڈیوں سے. ایک رسالہ کا سرکار تاج العلماء نے مسلم لیگ کی زمین بخیا کری. آؤ ہے جواب لاؤ، ہے تو بولو. اور پھر آگے بڑھیے. سرکار مہاراجا شریف کی بزرگانی سید العلماء اعظم العلماء اور سرکار مظہر اعلی حضرت نے ایک رسالہ لکھا. اس رسالے کا نام ہے احکام نوریہ شرعیہ در مسلم لیگ. اس میں پوچھا گیا مسلم لیگ کیسی پارٹی ہے؟ سرکار سید العلماء الگ جواب تحریر فرما رہے ہیں. سرکار حسن العلماء الگ اپنا جواب تحریر فرما رہے ہیں. سرکار مظہر اعلی حضرت الگ جواب تحریر فرما رہے ہیں. آؤ بولو. اب یہ تو ہم نے دکھائی بزرگان مہارانا کی، اور اس کے بعد یہ بھی سن لو جتنی تحریرات سرکار مظہر اعلی حضرت کی ان لیگی مولویوں کے خلاف تھی، سب پر مہارانا ادارہ سے دستخط اور بدلے پر مہرے موجود ہیں. اب اجمل انوار الغزال یہ کتاب جس کی تائید ملک العلماء ملک العلماء ظفر الدین بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالاستیعاب اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تصدیق
اب زمانے کم ہو جائیں گی، آگے آؤ. اب آ گئے آپ کے شاگردان رشید، آپ نائب سرکار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ انہوں نے لکھا کہ آپ نے جو ہم کو درسگاہ میں درس دیا اس کو صحیح مانے کہ آپ کے کام کو صحیح مانے. کیوں زمانے تم تھی اس زمانے میں، کیوں تارے پڑھ رہے تھے اس زمانے کے اندر؟ بات یہ تھی کہ حق حق رہتا ہے، باطل باطل ہی نہ کرتا ہے نا. حق ہمیشہ جھکا دیا کرتا ہے، کبھی جھکتا نہیں ہے. آؤ ابھی یہی پر بس نہیں ہے. اور جن کے مدرسے میں پڑھا کر اور وہاں سے حرکتیں کر کر کے بھاگ کر آج تمہیں کونے میں پڑے ہو، یعنی حافظ ملا علامہ عبدالعزیز صاحب اللہ مبارک پوری رضی اللہ تعالیٰ. اور دیکھو سرکار حافظ ملت اپنے رسالے ارشاد میں کیسی دھمکیاں بکھیرتے ہیں تمہارے آملوں والوں کی. آج پچھلے ڈوب رہے ہیں. اور میں نے کہا سرکار مدھر والا حضرت کی وہ سوالات تمہاری پشت کے اوپر ایسی کڑائی سے سوار ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تک تمہاری آوازیں بن رہی. الفقی امرتسر کے اندر ایک چھوٹا سا مضمون جب بہت ہو گیا تو ایک آواز بڑی ہلکی سی اٹھ کے آئی. الفقی امرتسر کے اندر وہ چھاپی گئی، درد دل، درد دل. الفقی امرتسر کے اندر چھاپی گئی اب بڑے شروپس کے ساتھ کہ درد دل تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھلا چاہتے ہیں، ہم آپس میں نہ لڑیں یہ چاہتے ہیں، یہ نہ کریں یہ چاہتے ہیں، ہم یہ نہ کریں یہ چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سرکار مدھر اعلیٰ حضرت نے بالفعل اس کا جواب لکھا اور الفقی امرتسر میں آج بھی چھپا ہوا موجود ہے. درد دل کا علاج تم نے درد دل پیش کیا ہی کیوں کہ مدھر اعلیٰ حضرت نے تم کو ٹیبلٹ دے دی. آیات جو ہے آیات کچھ میرے میں موجود ہے، آیات ہمارے آقا کی حدیث کے اندر موجود ہے، آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہے. وہ آیات کیا ہے؟ جب تم کسی کو اپنے اللہ اور رسول کی شان میں اگلا کا گستاخ پاؤ تو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دو. یہ سوچ کر کہ 60 سال گزر گوا، 80 سال گزر گوا، اب کتابیں سب ضائع ہو گئی ہوں گی، ان کے پاس ہوگا کیا جو جواب دیں گے؟ ارے تمہارے پاس تمہاری بھی جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. معلوم نہیں ہے سر جائے گی ہے نا. یہ اللہ اور رسول کے احکامات ہیں، یہ ہمیشہ ہر دور میں ہمیشہ نافذ رہتے ہیں اور سر چڑھ کے بولتے ہیں. مدارے اعلیٰ حضرت
اس سے پہلے آج سے 5-6 سال پیشتر تھوڑا سا ہی جنبش کی تھی تو الارشاد پی ٹی وی سے چھپا کے بھیج دیا گیا تو بڑے ہلتے ہلتے تم پھر کر اچھا ابھی بھی یہ موجود ہے میں نے دیکھی نہیں ہے اشتیاق بہت تھا آگے سارے اشتیاق پورے کرنے کے لیے حشمتی اور یہیں پر اب ہم بس کر دیتے ہیں بہت چیزیں ابھی ہمارے پاس اندر ہیں آگے وقت آئے گا تو بتائیں گے توبہ کس نے کری تھی توبہ کس نے کرائی تھی کیوں کری تھی پاکستان میں جو پناہ لینے گئے تھے تو جنہوں نے ڈنڈے مار کے کیوں بھگایا آؤ گے تو آگے وہ سب کی رپورٹیں اخبار کے ساتھ موجود ہیں بتا دیں گے سب تمہیں دکھا دیں گے سب آؤ اپنے شوق پورے کرانے آ جاؤ پھر ہم کرنے کے لیے ہاں یہ بات یاد رکھنا اور کان کھول کے سن لینا سرکار مذہب اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہمیشہ وہ بات کہتے ہیں جن کا ثبوت دینے کے لیے ہم وقت پیشاب رہتے ہیں اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں 2 شاعر بڑے مقبول ایک کو تو آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب کے مدار بارگاہ حضور اعلیٰ حضرت کے بڑے مقبول شعراء میں سے ایک اور دوسرے شاعر حضرت مولانا خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ایوب علی صاحب قبلہ جن کا کلام ہم پڑھتے ہیں پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے خنجر حق کیا خوب چلایا ہم یہ سننا اب تم نے نہیں سنی ہوگی لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں جو تم نے آج تک چھپا کے رکھی سن یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے اعلیٰ حضرت کی علم کا سمندر بہ رہا ہے لوگ لوٹے بھر رہے ہیں لوگ پارٹیاں کر رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں سیلاب ہو گئے آپ حضرت مولانا امجد علی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ بھی وہاں موجود ہیں اعلیٰ حضرت کا دریائے رحمت جوش میں ہے فرمایا مولانا ایک بڑا رجسٹر لے کے آؤ کاپی لاؤ قلم لے کے آؤ جب رجسٹر لے کے آؤ قلم لے کے آؤ فرمایا آج سے ہم تم کو اردو میں کچھ املا لکھوایا کریں گے اس کو لکھ کے سیو کرتے رہنا وہ آگے جا کر مسلمان سنی جو ناواقف ہے زیادہ تکلیف علم کی باتوں کو نہ سمجھتے ہیں ان کے لیے فقہ حنفی کے مسئلے سمجھنے کے لیے وہ کتاب بن جائے گی اور وہ آج جسے ہم بہارِ شریعت کہتے ہیں شریعت کی بہار یہ پر حقیقت اعلیٰ حضرت کی لکھا ہوئی کتاب ہے اب آپ کہو گے کہ بدنام دیا یہ بات آپ نے کہہ دی اعلیٰ حضرت نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب اور حضرت مولانا سید ایوب علی صاحب کے لیے کہ ان کی شاعری میں اس لیے بہت پسند کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی شاعری کے اندر غلو اور جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوا کرتی ہے یہ وہ بات کہتے ہیں جو ان کا حال ہوتا ہے وہی ان کا قال ہوتا ہے اس لیے میں ان کی شاعری کو پسند کرتا ہوں اب آؤ ابھی آپ نے ایک شعر سنا نا ہم یہ
سید ایوب علی صاحب کی وہ پوری نعت ہے جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور بریلی شریف شہر کے رہنے والے ہیں، دوست کے بارگاہ اعلیٰ حضرت کے حاضر باش ہیں۔ اپنے دیوان باغ فردوس کے اندر اس منقبت اعلیٰ حضرت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ملفوظات احکام شریعت، مکتوبات بہار شریعت، پند و نصیحت تیرے بسایا، ہم یہ سننا اعلیٰ حضرت۔ اب کہو سید ایوب علی صاحب سے کہ آپ تو جھوٹ بولتے نہیں تھے، یہ مکتوبات بہار شریعت کیسے نے کیا؟ آؤ، ہم پیلی بھیت کے رہنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی بہت سی کتب بہت اکابر مشاہیر کے نام سے شائع کی ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہم حضور سرکار صدر الشریعہ و مولانا امجد علی صاحب کو بھی مانتے ہیں، لیکن بات وہ ہے جو بزرگوں نے عطا کیا اس کو وہیں تک رہنے دو، آگے بڑھو گے تو پھر بہت بات آگے بڑھے گی۔ ابھی ہم نے چند باتیں بیان کری، انشاءاللہ اگر موقع تم نے دیا تو پھر ہم کھول کے رکھ دیں گے، چھپا نہ پاؤ گے۔ ابھی اسی کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، جیسے حضور اعلیٰ حضرت سرکار کے بہت ہم اثروں نے آپ کے القابات کے اندر ایک لقب کا اضافہ فرمایا ہے، صاحب بہار شریعت۔ مگر بات یہ ہے نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ آؤ ابھی بھی وقت ہے، سرکار مظہر والا حضرت کی بارگاہ میں توبہ کر لو، سچے دل سے حاضر ہو جاؤ، وہ اعلیٰ حضرت کا روحانی فرزند ہے۔ اور چلن کیوں ہے یہ بھی سنو، چلن یہ ہے کہ ہم زندگی بھر رہے، نہ ملا یہ 2 سال کچھ مہینے میں سب لے کے چل دیا، تو یہ چلن تم کوئی نہیں ہے۔ محبوب الہی کی بارگاہ کے اندر رہنے والوں میں حضرت امیر خسرو کو بہت کم وقت ملا، لیکن وہ خطاب سرکار حضور محبوب الہی پر سب نے لیا، اس لیے کہ دل محبوب الہی سے جوڑا تھا، انہوں نے دل اپنے اعلیٰ حضرت سے جوڑا، انہوں نے جان لیا تھا جو کچھ ملے گا تمہیں سے لیں گے، تمہیں دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے سرکار نظر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نے عنایت فرمایا، ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ارے میں اس علم میں جوہر کو کس کو دے دوں سمجھ میں نہیں آتا، جس کا یہ نام لیتا وہ رب وہابیہ کے علاوہ کچھ پوچھتا ہی نہیں۔ اور آ جاؤ اور کہہ دو آج سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ دے۔ ہم نہیں کہتے، نہ کسی کی کھولتے، نہ کسی کی کچھ کہتے۔ اور رہی بات اس کی تو آپ پر بہت مرتبہ سنیوں کو وہابی کہنے کے الزامات نہیں، حقیقت میں آپ پر اس چیز کی جواب دہی آج بھی باقی ہے کہ بہت سے سنیوں کو آپ نے وہابی کہا ہے۔ اب آؤ، یہ مولانا عین القضاة صاحب قبلہ ہے، جن کا مدرسہ فرقانیہ ہے، جن کی سنیت کی سند مشاہیر علماء اہل سنت دیتے ہیں کہ یہ سنی تھے، ان کی کتاب سے ان کی سنیت کی سند ملتی ہے۔ اب تم نے ایک اور سنی کو وہابی کہنے کا کام کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور حکم فقہ کے اندر بیٹھتا ہے کہ آج پھر جو ٹھیک کا حکم تمہارے اوپر نہ بیٹھا، ایک سنی عالم کو تم نے وہابی کہنا تھا، معاذ اللہ وہابیت نہ ہو گئی، تمہارے زنبیل کی ایک چڑیا ہو گئی، جب نکالو تو چھوڑ دو گے۔ لہذا ہوش کے ناخن لو، اپنی غلطیوں سے توبہ کرو، اور پتہ نہیں کتنے نکاح کیے، تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو۔
ہے نا؟ اب میں تو ان الہیوں والوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جانچ کرو ایسے آدمی کی جو رہتا ہندوستان میں ہے، بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان پاکستانی ملاؤں کی پاکستان سے محبت نہ کہہ رہی تھی، نہ آج رہی ہے۔ ان کے احساسوں کی جانچ کرو، ان کی پریشوں کی جانچ کرو، یہ پاکستان سے پیسہ لے کے آتی ہے۔ آج ہم سے بات کرتے ہو ہے نا، یا ہندوستان میں رہتے ہو، بچے پاکستان میں پیدا ہوتے، بچے ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوتے، بچے ڈربن میں پیدا ہوتے۔ ارے کیا کر رہا ہے؟ اپنے باپ کی عزت کو سنبھال کے رکھ۔ دو کوڑی کا کر دیا تم نے اپنے باپ کی عزت کو، تیرے وجہ سے تیرے باپ کی عزت آتی جاتی ہے۔ آج آیا ہے تو حشمتیوں سے بات کرنے کے لیے، حشمتیوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ بس اتنا ہی کہوں گا، عقل کے ناخون لو، جو میں نے کہا اس کو سنو اور سمجھو، اور پھر آگے کتب خانے تک ہم کو کھولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے گا